فرقہ فتنے کو جائی کا ہے. یہ فرقے کے اوپر ہمارے مولانا اکرام الدین صاحب ابھی آپ حضرات کے سامنے پروجیکٹر کے ذریعے سے اس کا فیس آپ کے سامنے لائیں گے. اس کی سچائی، اس کی اصلیت، اس کی حقیقت، اس کی مکاری، اس کی غداری، اس کا جو بھی عقیدہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کریں گے. ابھی چند دن پہلے یہاں پر یہ اتنا کام کر رہا ہے، اس کی اطلاع ملی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ یہیں پر کام کر رہا ہے. نہ جانے کہاں پر کام کر رہا ہوگا. اس فتنے سے ہم کو بچنا ہے، ہمارے بچوں کو بچانا ہے، ہماری نسلوں کو بچانا ہے، اور ہمارے علاقے کی تمام لوگوں کی ایمان کے تحفظ کی فکر کرنا ہے. جب کبھی فتنے وجود میں آتے ہیں تو ہمیشہ وہ مرد مجاہد، وہ عظیم ہستی، وہ بڑی شخصیت حضرت مولانا غلام غوث حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں یاد آتی ہے کہ ان کے گھر میں اکلوتا بیٹا بیمار ہے، آخری سانسوں میں ہے. کسی نے آ کر کہا کہ آپ یہاں پر فکر، آپ یہاں پر چین سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے میں قادیانی آیا ہوا ہے. قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی، جو خود کو نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. جب معلوم ہوا تو مولانا اپنی بیوی سے کہا کہ یہاں پر قادیانی آیا ہوا ہے، میرا بیان تیار کرو، مجھے جانا ہے. بیوی نے کہا کہ اچھی آپ کا بیٹا بیمار ہے، آخری سانسیں کھپ رہا ہے، تو آپ کی ضرورت ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ مقدر میں موت ہے تو میں بچا نہیں سکتا، لیکن کئی لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، وہاں جانا ضروری ہے، اس کے پاس رہنا کوئی ضروری نہیں. اگر میں یہاں رہوں اور اس کی قسمت میں موت ہے تو میں موت سے بچا نہیں سکتا. محترم بزرگوں، حضرت مولانا غلام غوث حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنا سامان سفر تیار کیے، بس میں بیٹھ گئے. کسی نے آ کر یہ خبر دی کہ کم سے کم آپ اپنے بیٹے کا نماز جنازہ تو پڑھا گئے. انتخاب ہو گیا. کہنے لگے کہ نماز جنازہ پڑھانا فرض کفایہ ہے اور ایمان کو بچانا فرض ہے. نماز جنازہ کوئی بھی پڑھا لے گا. ایک لوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کا سہارا تھا، لیکن وہ بھی اللہ کو پیارا ہوگا. والد کے دل میں بیٹی کی محبت نہیں جائی. جب قادیانی آیا، جب نبی کا دشمن آیا، جب اسلام کا دشمن آیا، تو اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلا گیا. وہاں پر گئے جہاں پر وہ قادیانی لوگوں کو مرتد کرا رہا تھا، نبی کے چھوٹا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. پہلے آپ وہاں پر پہنچے، خوب اس کے اوپر محنت کی، مناظرہ ہوا. فرماتے ہیں کہ وہ قادیانی سے جو متاثر ہوئے تھے ان کو مولانا نے ایسا سمجھایا کہ دیکھو نبی نیک ہوتے ہیں، نبی سچے ہوتے ہیں، نبیوں کی ایک علامت ہوتی ہے، تم جس کو نبی مانتے ہو، اس لیے الف سے لے کر یا تک گالیاں دی ہیں. الف کی ایک گالی، با کی ایک گالی، تا کی ایک گالی، حروف تاجی کے پورے گالیاں. جو قادیانیت سے متاثر ہو گئے تھے ان کو سمجھایا، پھر ان پر محنت ہوئی، انہوں نے توبہ کیا، واپس گاؤں کو آئے. بیٹی کی خبر پڑا، آ کر کہنے لگے کہ بیٹا میرا حق تھا کہ میں تجھے کندھا دوں، میرا حق تھا کہ میں تجھے غسل دوں، میرا حق تھا کہ میں تیری تجہیز و تکفین کروں، لیکن مسئلہ ایمان کا تھا، مسئلہ نبی کی ذات کا تھا، مسئلہ عقائد کا تھا، مسئلہ ایک کا نہیں تھا، امت مسلمہ کا تھا، مسئلہ ایک جانوں کا نہیں تھا، مسئلہ کئی جانوں کا تھا. میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو ایک آدمی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک آدمی مرتد ہو جائے کہ ایک نسل مرتد ہو جائے. اس سے جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے نا وہ سب اسلام سے ہٹی پیدا ہوں گے. اگر بیٹے سے خبر سے مخاطب کیا، آہوزاری کی، سارے ثواب کیا، گھر گئے، گھر جا کر بیوی نے پکڑ کر رویا کہ آپ کا بچہ چلا گیا. حضرت تھکے ہوئے تھے، سو گئے. خواب میں دیکھا کہ بیٹا خواب میں آ کر کہتا ہے ابو جان آپ نے ختم نبوت کی حفاظت کا جو کام کیا
نبی کی نبوت کی حفاظت کا جو کام کیا، کام آپ نے کیا لیکن مغفرت میری ہوگی، خدمت آپ نے کیا لیکن نجات میں نے پائی۔ یہ ہے تحفظ ایمان کانفرنس۔ آج ختم نبوت ٹرسٹ ضلع نظام آباد کے زیر اہتمام یہاں کے نوی پیٹ کی جامع مسجد میں جو تحفظ ایمان کانفرنس منعقد کیا گیا ہے، کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کے عقائد کا مسئلہ ہے، ہم سب کے ایمان کا مسئلہ ہے، ہم سب کے آخرت کا مسئلہ ہے، ہم سب کی جنت کا مسئلہ ہے، ہم سب کے جہنم سے بچنے کا مسئلہ ہے۔ دوستو، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، جہنم سے بچنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ ایسا کہاں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مفتی ہونا، جنت میں جانے کے لیے عالم ہونا، جنت میں جانے کے لیے محدث ہونا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے عوام الناس اور خواص ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان عقائد پر لے کر محنت کریں۔ آج ہمارے سامنے ایک فتنہ جو اور شاہی کا فتنہ وجود میں آیا تو ہم فکر مند ہو گئے، ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس کے فتنے سے متاثر ہیں۔ ان سب کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایمان سب سے شان دولت اللہ ہے، اس لیے قرآن پاک میں اکثر و بیشتر آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ یہ بار بار جو آمنوا کا جملہ آیا، علماء کرام مجھ سے زیادہ باصلاحیت ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کو یا ایھا الناس کہہ کے پکارا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا، یعنی کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی ایمان اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے ایمان والوں کہہ کر پکارا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، اب چونکہ وقت بہت ہے، مقررین بھی الحمدللہ 3 مقررین ہیں، مولانا اکرام الدین صاحب، مفتی عبد المعین شاملی صاحب تمام برکاتہ، اور صدر اجلاس مولانا شاہد صاحب بھی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم کو جو جوڑا گیا ہے، جس کا اہم مقصد ہے پروجیکٹر کے ذریعے سے فتنے گور شاہی کا مکمل تعارف۔ مولانا پورا اس کے تعلق سے آپ سمجھیں گے، لیکن کچھ باتیں یہ ہے کہ جیسے کہ ویڈیو کے اندر ہم لوگ جو موبائل پہ سوشل میڈیا پہ شارٹ ویڈیو دیکھتے تو وہ ویڈیو میں پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں شروع سے لاسٹ تک، فرسٹ اور لاسٹ پورا سنے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جو فتنے ہیں نا، ریاض احمد گور شاہی، شکیل بنانی اور اس طریقے سے ہمارے فیاض کا فتنہ، جتنے ویسے فتنے جو گمراہ کر رہے ہیں، انہوں نے شارٹ ویڈیو ڈالی چھوٹے چھوٹے۔ اب جو لوگ علم سے واقف نہیں رہتے، مکمل ان کے پاس علم نہیں رہتا، تو وہ چھوٹی بات کو اچھی بات سمجھ کے اس کے فالوور بناتے، اس کو لائک کر کے اسٹیٹس پہ رکھتے، دھیرے دھیرے کیا ہوتا بولے تو اس کے شارٹ ویڈیو سے متاثر ہو جاتے ہیں، شارٹ بیانات سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ چینل میں ہم لوگ آٹومیٹک ایڈ ہو جاتے ہیں، پھر وہ وہاں سے ہمارے اوپر محنت کرتے۔ آسمانی کتابیں 4 ہے، اللہ تعالیٰ اگر ڈائریکٹ ہدایت دیتے تو کتابوں کا نزول نہیں کرتے۔ کتابوں کا نزول ہوا، انبیاء کی بعثت ہوئی، پھر انبیاء دنیا میں آئے، کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین بتایا۔ اب یہ کتابوں کو نعوذ باللہ چھوڑ کر واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کسی ایک چینل سے لنک ہو جا رہے اور اس پہ اپنے جو ہے سب ٹائم کو سمجھ رہے کہ ہم بالکل صحیح پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ، جو بھی بھائی ان فتنوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کو واپس ایمان میں لے آئے اور اللہ ہم کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ جو اہم موضوع ہے آج کے اس پروگرام کا، فتنے گور شاہی کی حقیقت اور اس سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کرے، پروجیکٹر کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مکمل دلائل کے ساتھ مولانا اکرام الدین مبلغ تحفظ ختم نبوت نظام آباد کو دعوت دیتا ہوں۔ حضرت والا تشریف لیں۔